نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ پارہ 29 سورہ ملک رکوع 2 آیت نمبر 15 تا 18۔ والذی جعل لکم الارض ذلولا، ذلول کا لفظی معنی ہے منقاد، مطیع، تابعدار، تابع فرمان۔ ذلول در اصل اس جانور کو کہا جاتا ہے جو سواری دینے میں شوخی نہ کرے، نخرے نہ کرے۔ اور فمشو فی مناکبہا، مناکب منکب کی جمع ہے، یہ مونڈے کو کہتے ہیں۔ کسی بھی جانور کا مونڈا جو ہے وہ سواری کی جگہ نہیں ہوتی، بلکہ جانور کے سواری کی جگہ یا تو کمر ہوتی ہے یا گردن ہوتی ہے۔ جو جانور سوار ہونے والوں کے لیے اپنا مونڈا پیش کرے تو وہ مطیع ہوتا ہے، فرمان بردار ہوتا ہے، مسخر ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ زمین کو ہم نے مسخر بنایا ہے، مطیع بنایا ہے کہ تم اس کے منڈوں پر چڑھتے پھرو۔ اور سورہ بقرہ میں فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اے خلق لنفعکم، زمین میں جو کچھ ہے بلا شبہ تمہارے نفع کے لیے ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آیات مذکورہ میں اللہ رب العالمین کے ذات اقدس کا ذکر ہے، اللہ کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے کہ جس نے زمین کو مسخر، مطیع بنایا ہے، پست بنایا ہے، عالم انسانیت کے لیے مسخر بنایا ہے تاکہ عالم انسانیت زمین پر ہر طرح کے تصرفات کر سکے۔ زمین نہ لوہے کی طرح سخت ہے، نہ پانی کی طرح نرم ہے، بڑی آسانی سے تعمیرات بھی ہو سکتی ہے، کھیتی باڑی بھی ہو سکتی ہے، زراعت ہے، باغات ہے، روڈ ہے، گلی ہے، کوچے ہے، بڑی آسانی سے بن سکتی ہے۔ فمشو فی مناکبہا اے فی طرقہا، بس اس کے راستوں پر چلو۔ اللہ نے جو زمین پیدا کی ہے، اس زمین سے کھاؤ پیو، اللہ کا شکر ادا کرو، ہاں اور یاد رکھنا کہ وہ الیہ النشور، تم نے دوبارہ زندہ ہو کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ موت کو، آخرت کو مت بھولو، موت سے، آخرت سے بے فکر مت رہو۔ بالآخر وَإِلَيْهِ النُّشُورُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، نظام عدل قائم ہوگی، گناہگاروں کو سزا ملے گی، پرہیزگاروں کو ثواب ملے گی۔ لہذا زمین کی تسخیر پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور بلکہ کائنات تسخیر پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، رسول کے اطاعت کرو، اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کرو، نافرمان مت بنو، بندگی اختیار کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ زمین تمہارے لیے، آسمان تمہارے لیے، ہوا تمہارے لیے، فضا تمہارے لیے، یہ حیوانات تمہارے لیے، نباتات تمہارے لیے، جمادات تمہارے لیے۔ پھر تم کس مرض کی دوا ہو؟
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی بندگی کرو۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، کیا تم بے خوف ہو گئے، بے خطر ہو گئے ہو کہ آسمان والا تمہیں زمین کے اندر خسف کر کے دنسا دے اور زمین تمہیں نگل جائے؟ مطلب یہ ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو تو معتدل بنایا ہے، زمین کو قوام بنایا ہے، زمین کو رہنے سہنے کی جگہ بنایا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آدمی بغیر کودے ہوئے زمین کو کودے ہوئے بغیر اس کے اندر چلا جائے یا اتر جائے، پانی کی طرح نرم تو نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس پر قادر ہے کہ زمین کو حکم دے کہ زمین پر رہنے والوں کو نگل جائے۔ قارون کے ساتھ نہیں ہوا تھا، قارون کو دنسا دیا۔ خسف جو ہے یہ زمین میں دنسنا اللہ کی قدرت ہے، ہو سکتا ہے اور کبھی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ پھر آیات نمبر 8 میں دنیا میں بسنے والوں کو ایک اور طرح کے عذاب سے ڈرایا کہ اگر اللہ چاہے تو تمہارے اوپر سے آسمان سے پتھر برسا دے، تم پر ہلاک کر دے، تمہیں برباد کرے، عذاب دے تمہیں۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، گزشتہ اقوام میں دیکھ لیجئے، کیا تم بے خطر ہو گئے، بے خوف ہو گئے کہ آسمان والا تم پر پتھر برسا نہ دے؟ یہ سب تو نہیں ہے، اور جب پتھر برسا دے تو پھر اس وقت تمہیں ڈرانے کا انجام معلوم ہوگا، مگر پھر اس وقت جب عذاب نازل ہو جائے، اس وقت معلوم ہونا، اس سے نتیجہ اخذ کرنا، نتیجے پر پہنچنا، اصلاح کرنا پھر بھی سود ہوتا ہے۔ مگر آج تمہارے پاس ٹائم ہے، غنیمت سمجھو، آج تم مامون ہو، محفوظ ہو ہر قسم کے عذاب سے، لہذا عذاب سے بچنے کی تدبیر کرو، اللہ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو۔ اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالی نافرمانوں کو، باغیوں کو، سرکشوں کو دنیا میں بھی عذاب دیتے، آخرت میں بھی عذاب دیتے ہیں۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، یہ دنیا خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ آیات نمبر 19 میں تذکیر بے ایام اللہ کے اساس پر امم سابقہ کا ذکر فرمایا، گزشتہ قوموں کا ذکر فرمایا، وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، امم سابقہ میں سے جن قوموں نے اللہ کے احکامات اور پیغمبر کی تعلیمات کو جھٹلایا ہے، احکام الہیہ، تعلیمات نبویہ کی تکذیب کی ہے، اللہ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کی ہے، ان قوموں کا انجام دیکھا ہے۔ ان قوموں کے انجام سے قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، قوم نوح، ان قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو۔ اگرچہ اجتماعی شکل میں امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب نازل نہیں ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور دعا بھی قبول ہوئی ہے، لیکن جزوی طور پر اسی طرح عذاب تو نہیں ہے، لیکن عذاب کی کیفیات میں اختلاف ہے، مختلف قسم کی کیفیت میں مختلف قسم طریقوں سے عذاب نازل ہو سکتے ہیں، کیونکہ فرقواریت ہے، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ قادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم ومن تحت ارجلکم ویلبسکم شیعا
یہ عذاب ہے اور کیا ہے؟ مذہب کی بنیاد پر لڑتے ہیں، قومیت کی بنیاد پر لڑتے ہیں، لسانیت کی بنیاد پر لڑتے ہیں، عسکریت کی بنیاد پر لڑتے ہیں، کرایہ کے مجاہد بنے ہوئے ہیں، کرایہ کے قاتل بنے ہوئے ہیں، یہ عذاب ہے اور کیا ہے؟ فرمایا هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل جس نے بنا دیا ہے، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، ذلولا قابل استعمال، فمشو پس چلو تم، فی مناکبہا اس کے راستوں میں، وکلو اور کھاؤ، من رزقہ اللہ کے رزق میں سے، وإلیہ النشور اور اسی کی طرف تم نے دوبارہ اٹھ کر جانا ہے۔ امنتم من فی السماء، کیا تم بے خوف ہو، استفہام ہے، من فی السماء اس اللہ سے جو آسمان میں ہے، ان یخسف بکم الارض کہ وہ دنسا دے تمہیں زمین میں، فاذا ہی تمور پھر اچانک وہ لرزنے لگے، امنتم کیا تم بے خوف ہو، من فی السماء اس اللہ سے جو آسمان میں ہے، ان یرسل علیکم حاصبا کہ وہ بھیج دے تم پر پتھروں کی بارش، فستعلمون پس جلد تم جان لو گے، فکیف کان نذیر پھر کیسا تھا میرا ڈرانا، وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور جھٹلا چکے ہیں، الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ تو کیسا رہا میرا عذاب، اللہم احفظنا من العذاب ومن الفتن ومن الفساد، اللہم ارزقنا وانت خیر الرازقین، اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔